السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج جو آپ کے ساتھ میں کہانی شیئر کروں گا تو وہ ایک گاؤں پر ہوگی۔ تو گاؤں کی زندگی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو گاؤں کی لائف ہوتی ہے اور ایک شہر کی جو لائف ہے اس میں کافی فرق ہے۔ تو گاؤں کی لائف ہے، اس میں جو لوگ ہیں اپنا کام وغیرہ کر کے فارغ ہو کر وہ لوگ شام مغرب کے بعد اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، مگر شہر کی لائف اس طرح نہیں ہے۔ شہر میں کوئی کس ٹائم آ رہا ہے، کوئی کس ٹائم، کوئی ان کی روٹین نہیں ہوتی۔ تو یہ کہانی بھی گاؤں پر ہے، تو چلیں دوستوں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک پرانا گاؤں تھا جہاں پر جو لوگ تھے وہاں کے، وہ اپنا جو ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے کھیتی باڑی کرتے تھے، جن سے ان کا گھر کا نظام چلتا تھا۔ اور وہی جو کھیتی باڑی کر کے جو فصلیں اگا کر وہ شہر بھیجتے تھے، اور وہاں پر وہ لوگ بیچ کر جو ان میں سے ان کو رقم ملتی تھی اس سے وہ اپنا گھر کا جو نظام چلتا ہے۔ تو ایسے ہی اس گاؤں کے روٹین نارمل ہی اپنی چل رہی تھی، ہر کوئی اپنی جو زندگی ہے وہ نارمل گزار رہا تھا۔ اچانک سے دوستوں اس گاؤں میں ایک قدیم راز چھپا ہوا، جو آہستہ آہستہ جو راز کھلنے لگا، جو راز اس جو ہے اپنی سادگی کو چھپاتا ہے وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ محبت کی جو داستان ہے وہ پہلے جو گاؤں وغیرہ میں اگر مکمل نہ ہوئی ہوتی تو دل توڑ دینے والی ہے، اور اس کا جو انجام کافی برا ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک کہانی ہے جو اسی گاؤں پر ہے مشہور، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کی جو محبت کی جو داستان ہے وہ حقیقی ہوتی تھی اور جادوئی ہوتی تھی۔ اس گاؤں میں دوستوں ایک عورت تھی جس کا نام تھا چھاونی پیشگوئی۔ تو یہ دوستوں جو عورت تھی یہ گاؤں کے مختلف گلیوں میں جگہوں میں جا کر لوگوں کو واقعات وغیرہ کی پیشگوئی، حادثات وغیرہ کی پیشگوئی لوگوں کو فراہم کرتی تھی، اور لوگوں کو ہدایت بھی دیتی تھی اور ان سے مسکان لے کر چلی جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک جوان لڑکا جس کا نام آصف تھا، جب اس کی اس لڑکی کے ساتھ پہلی دفعہ گفتگو ہوتی ہے تو جو آصف ہے وہ اپنے مستقبل کے جو سوالات ہیں وہ اس لڑکی کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو لڑکی نے اس کے جو سوالات کے بارے میں بتایا کہ ایک قدیم رات ہے جو اس کے مستقبل میں تبدیلی لے کر آنے والی ہے۔ اسی طرح گاؤں کے جو لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ وہ لوگ آپس میں اپنی دل کی باتیں مستقبل کے بارے میں بانٹتے تھے۔ تو جو گاؤں ہے اس میں ایک خوشیاں آنے لگیں گھروں میں، اور لوگ اپنے جو مستقبل کے بارے میں دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے تھے۔ تو یہ جو لڑکی تھی اس کا اثر کافی ہوتا تھا لوگوں پر، جس سے بھی یہ گفتگو کرتی، جن سے ملتی، اسی طرح یہ نظام چلتا رہا۔ اب یہ جو لڑکی تھی یہ اچانک سے یہ لڑکی وہاں پر کافی عرصہ ہو گیا، یہ لڑکی دوبارہ نہیں دکھنے کو ملی۔ لوگوں نے کافی تحقیقات کیا، مگر کہیں پر بھی اس لڑکی کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ نہ جانے کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی، کون تھی، کیا مخلوق ہو سکتی ہے، آج تک اس کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا۔ کس طرح آئی، لوگوں کو اس میں مسکان لے کر چلی جاتی اور لوگوں کو اس کے مستقبل کے بارے میں بتاتی۔ تو لوگوں نے کافی کوشش کی اس کو ڈھونڈنے کی، مگر آج تک کوئی اس کے بارے میں پتہ نہیں کر سکا۔ تو یہ جو لڑکی بالکل ایک دم سے اس گاؤں سے جیسے کہ غائب ہو گئی ہو۔ تو اس گاؤں میں اب آج تک یہ بات کافی مشہور ہو گئی، اور یہ لڑکی کافی ابھی مشہور ہے، کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق تھی، کچھ لوگ کیا تو کچھ کیا، کیونکہ اس طرح لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کے دلوں میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کرنا اور ان کے مستقبل کے بارے میں بتانا ایک عام شخص کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو دوستوں آج کی تھی یہ کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔
تو میں جلد سے جلد آپ کے پاس ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا.